صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بے شک سارا کا سارا علم میرے رب کے پاس ہے اور جو اس نے عطا کیا اس میں سے ہی بیان کرتی ہوں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور اللہ اس کی آپ کو جزا عطا فرمائے کہ آپ لوگ نہ صرف یہ کہ خود دیکھتے ہیں بلکہ آگے شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ سیرت النبی کے سلسلے میں آج جو ہم نے موضوع لیا ہے وہ ہے اسراء اور معراج کی حقیقت، یعنی شب معراج کی حقیقت کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی تلاوت کی گئی اور آپ نے ترجمہ سنا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ قرآن کریم میں فرما دیا کہ آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک یعنی بیت المقدس تک بلایا۔ اب اس چیز کو ہم آگے اگر لے کر چلتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیجئے چینل اور بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعب بن ابی طالب کی گھاٹی میں 3 سال تمام مسلمانوں کے ساتھ گزارے اور وہ بہت سخت ترین دن تھے۔ جب شعب بن ابی طالب کی گھاٹی کے 3 سال مکمل ہوئے تو اس کے بعد آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کی وفات ہو گئی۔ طائف کا سفر بھی ہوا اس دوران، اور طائف کے سفر میں آپ نے پتھر کھائے یہاں تک کہ لہو لہان ہو گئے، مگر بددعا نہیں دی۔ دل اداس تھا، دل پریشان تھا۔ عام الحزن اس سال کو کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال۔ اس سال میں جب اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا اداس اور اتنا پریشان دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کا مسئلہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھجوایا۔ اسراء و معراج کے واقعے نے فکر انسانی کو ایک نیا موڑ عطا کیا۔ سائنس کی ترقی سے آج کا انسان اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے وحی، براق، اسراء، معراج، جنت، دوزخ ناقابل فہم تھی۔ ان کی تصدیق کے لیے کسی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بالغ نظر پیکر صدیق و یقین کی ضرورت تھی۔ اسراء کے لغوی معنی رات میں چلنے کے ہیں، خواہ سواری پہ ہو یا پیدل۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات کے ایک حصے میں یعنی مسجد بیت اللہ سے مسجد اقصیٰ بیت المقدس تک کا سفر بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پھوپھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رات کے قیام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا اور آپ کو مسجد الحرام لے گئے، وہاں سے براق پہ سوار کیا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اس جنتی براق کا نام جارود تھا۔ اس کی سبق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ اس کو اٹھنے والا ہر قدم حد نگاہ پر پڑتا تھا۔ براق سے اتر کر ہیکل سلیمانی کی چٹان تک جانے کے لیے آپ وہاں پر پہنچے، لیکن اس سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پہ سوار ہونے جا رہے تھے تو خانہ کعبہ کے اللہ تعالیٰ بہت سی بہنوں کو لے کر گیا ہوگا، بہت سے بھائیوں کو لے کر گیا ہوگا۔ خانہ کعبہ کے دروازے کے سیدھے ہاتھ پر 4 پتھر نصب ہیں، اور وہ پتھر ایز اٹ از نصب ہیں۔ اس پر آپ کے دل مبارک کو، سینے کو چاک کر کے دل مبارک کو زمزم کی تشتری میں رکھ کے پانی سے زمزم سے دھویا گیا اور دوبارہ سینے میں فٹ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ براق پہ سوار ہوئے اور سفر شروع ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ بہنوں، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی اور وہی 2 رکعت نماز صبح اور شام کے وقت کی پڑھی جاتی تھی۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعتیں ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی ہے اور یہیں آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ کو یہیں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں اتر کر نماز پڑھی ہے۔ آپ نے وہاں بھی اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل نے بتایا آپ نے مدین میں نماز پڑھی ہے۔ اس بستی کا نام مدین قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا۔ یہاں حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی کے نبی جو تھے وہ مبعوث ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ پھر براق پہ سوار ہوئے۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا اب یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے نماز ادا کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ بیت اللحم ہے۔ بیت اللحم بیت المقدس کے پاس ایک بستی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی۔ اسی سفر میں آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کا حال بھی دیکھا۔ اب جب سفر شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے پہلے بیت المقدس لے جایا گیا جہاں پر 1,24,000 پیغمبران اسلام آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو امامت کے منبر پر کھڑا کیا اور آپ نے 1,24,000 پیغمبران اسلام کو ان کے جسم سمیت نماز ادا کروائی۔ اس طرح آپ امام الانبیاء بن گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گنبد صخرہ کی طرف لے جایا گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بیت المقدس کی تصویروں میں ایک گنبد سنہرا رنگ کا نظر آتا ہے، دراصل میں وہ گنبد صخرہ ہے۔ اس کے اندر ایک چٹان ہے جو نہ زمین پر ہے اور نہ آسمان پر بلکہ بیچ میں ملحق ہے۔ یہاں سے فرشتے روزانہ نیچے زمین پر آتے ہیں اور یہیں سے شام کے وقت وہ یہاں سے جاتے ہیں، یعنی کہ آسمان کی طرف صعود ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری چینج ہو گئی، یعنی پہلی سواری تھی براق، اب دوسری سواری ہے سیڑھی، نور کی سیڑھی یعنی معراج نمودار ہوئی۔ یہ بھی روایت ہے کہ گھونسلہ نما نشست سے بلند ہوئے۔ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو ہم نے پڑھا وہ ہم نے آپ کو بتایا۔ اب کعبہ بیت اللہ ہے، مسجد اقصیٰ اس کا دروازہ ہے۔ رہنے کی جگہ سے دروازہ دور ہی ہوتا ہے۔ یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی طرف بڑھے۔ جب آسمان پر پہنچے تو پہلے آسمان پر آپ کو تحفے میں سورہ بقرہ کی 2 آیات دوبارہ پیش کی گئی۔ جب مہمان آتے ہیں تو سب سے پہلے انہیں تحفہ پیش کیا جاتا ہے، گلدستہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ ہر آسمان پہ ہر نبی سے ملاقات کرتے ہوئے چھٹے آسمان پہ پہنچے۔ چھٹے آسمان پہ بیت المعمور بالکل اسی جگہ موجود تھا جہاں نیچے دنیا پہ خانہ کعبہ موجود تھا۔ بیت المعمور کی دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ جس آسمان پر بھی گئے تھے فرشتوں کے پروں پر گئے تھے، اور فرشتوں جب لے کر آپ کو وہاں پہنچتے تھے تو لپک کر پڑھ کر آگے انبیاء خود سلام کرنے پیش آتے تھے، مگر جب آپ بیت المعمور کے نزدیک گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے رہے، آپ خود ان کے پاس گئے، چل کر گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا اور فرمایا میرا بیٹا آ گیا۔ عرب زبان میں پوتا جو ہوتا ہے وہ بیٹا ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ کا تعلق موجود تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 7 آسمانوں کی سیر کرانے کے بعد جنت اور دوزخ کے بھی حالات دکھائے گئے۔ آپ کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگوں کو بھی دکھایا گیا جن کو اللہ ہر نیکی کا ثواب 700 گنا زیادہ دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دنیا لائی گئی۔ دنیا ایک حسین اور جمیل عورت کی صورت میں آئی۔ اس عورت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھیے، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی طرف توجہ دی اور جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا ہے یہ دنیا ہے، اگر آپ اس طرف توجہ دیتے تو آپ کی امت آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کر لیتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راستے میں ایک بڑھیا کو دیکھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ہی ہے، دنیا کی عمر کا اتنا حصہ ہی باقی رہ گیا ہے جتنا کہ اس بڑھیا کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد امانت میں خیانت کرنے والے، فرض نمازوں کو چھوڑنے والے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے، بدکاری کرنے والے، رہزنی کرنے والے یعنی ڈاکہ ڈالنے والے دکھائے گئے۔ ان کے بھیانک انجام آپ کو دکھائے گئے۔ امانت میں خیانت کرنے والے اپنے بوجھ میں اضافہ کیے جا رہے تھے اور وہ بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں تھے۔ فرض نمازوں کو چھوڑنے والوں کے سروں کو کچلا جا رہا تھا، ان کے سر ریزہ ریزہ ہو رہے تھے،
اور پھر اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ کچلنے کا عمل پھر شروع ہو جاتا تھا، غرض انہیں ذرہ بھر بھی مہلت نہیں دی جا رہی تھی۔ اپنے مال پر زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام آپ نے دیکھا کہ ان کے ستر پر آگے اور پیچھے پھٹے ہوئے چتھڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ اونٹوں اور بکریوں کی طرح چل رہے تھے اور زقوم درخت کے کڑوے پتے اور کانٹے کھا رہے تھے۔ زقوم درخت کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے اور یہ اتنا کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے کہ اگر اس کی کڑواہٹ کا مقابلہ دنیا کا کوئی درخت نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے میٹھے دریاؤں میں ڈال دیا جائے تو تمام دریا کڑوے ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں مذاق اڑانے والوں کو بھی یہ درخت کھلایا جائے گا۔ اس درخت کے پتوں اور کانٹوں کے علاوہ جہنم لوگوں کے پتھر چباتے نظر آئے۔ بدکاروں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ ان کے سامنے دسترخوان لگے ہوئے تھے۔ ان دسترخوانوں میں سے کچھ میں نہایت بہترین بھنا ہوا گوشت تھا، کچھ میں بالکل سڑا ہوا گوشت تھا۔ وہ اس بہترین گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے تھے، بہترین گوشت نہیں کھا رہے تھے۔ ان کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے پاس پاک اور حلال عورتیں تھیں، لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار عورتوں کے پاس جاتے تھے، یا یہ وہ عورتیں تھیں جن کے خاوند تھے لیکن وہ ان کو چھوڑ کر بدکار مردوں کے پاس جاتی تھیں۔ سود کھانے والوں کا انجام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دکھایا گیا کہ وہ خون کے دریا میں تیر رہے تھے اور پتھر نگل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے عالموں کا انجام بھی دکھایا گیا جو لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے اور خود بے عمل رہتے تھے۔ ان کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور جیسے ہی کٹ جاتے تھے فوراً پیدا ہو جاتے تھے، پھر اسی طرح بار بار کاٹے جاتے تھے، یعنی انہیں مہلت نہیں مل رہی تھی۔ چغل خوروں کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہرے اور سینے نوچ رہے تھے۔ مسجد اقصیٰ میں انبیاء السلام کی نماز میں امامت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ساتوں آسمان کی سیر کے بعد جہنم میں یہ تمام انجام دکھائے گئے تو آپ کی نظر جہنم کے دروغہ پر پڑی۔ جہنم کا دروغہ بہت سخت انداز میں کھڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ وہ فرمایا کہ یہ جہنم کا دروغہ مالک ہے، اس کو صرف آج ہی مسکرانے کا موقع تھا، اب زندگی میں یہ کبھی نہیں مسکرا سکتا۔ دوزخ کا حال دیکھ کر آپ ایک وادی میں پہنچے، وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی، آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے اے میرے پروردگار مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ، میرے شعلے، گرمی گرم ہوا ہوا، پیپ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش یعنی میرا پیٹ اور اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر کافر، مشرک، بدطینت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہوں گی۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا بس میں خوش ہو گئی۔ اسی سفر میں آپ کو دجال کی صورت بھی دکھائی گئی تھی۔ اس کی شکل عبدالعزیٰ بن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالعزیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد جنت کی طرف گئے۔ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد تھے، وہاں کی مٹی مشک کی طرح تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے، وہ بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے اور جنت کے پرندے اونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمانوں کی سیر کے بعد جو کہ آپ فرشتوں کے پروں پر کر رہے تھے، اب آپ کا سفر سدرۃ المنتہا پہ شروع ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیلا دی، یعنی اپنی اصل شکل میں آ گئے اور یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پہ آپ سدرۃ المنتہا پر چڑھے۔ روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکلتی ہیں، ان میں سے ایک نہر پانی کی، دوسری دودھ کی، تیسری شہد کی اور چوتھی نہر شراب کی ہے۔ اس وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا کہ انہی کے پروں پر آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے تھے۔ یہ آپ کی چوتھی سواری تھی۔ ان کے 600 پر تھے
اور ہر پر اتنا بڑا کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جاتا تھا۔ ان پروں سے رنگا رنگ موتی اور یاقوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار ہی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ گھیرا اور آپ کو اس بدلی کے ذریعے اوپر اٹھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے اپنے نور کی جھلک دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ قدم رکھنے لگے تو ندا آئی، اے موسیٰ اپنی چپل اتار دو اور طور پہ چلے آؤ۔ لیکن یہاں جب بدلی نے آپ کو گھیرا تو آپ نالین مبارک کے ساتھ تھے، اسی لیے نالین مبارک جو ہے وہ ہمارے سروں کے اوپر ہے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ پر لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں بڑھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان پر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش اعظم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7ویں آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس پر یاقوتوں، موتیوں اور زبرجد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی۔ سورہ کوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ یہ دنیا کی بات تھی، اب آپ نہر کو خود دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس میں یاقوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ میں نے ایک جام اٹھایا، اس کو نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا پہنچے اور پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا میری پہنچ کا مقام ختم، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں تک میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا تھا۔ اس وقت میں نے نیچے سے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہے ہیں، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ آپ نے چاروں طرف دائیں بائیں کہیں پہ بھی نہیں دیکھا بلکہ فوراً سجدے میں چلے گئے۔ سجدے کی حالت میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے اٹھے اور آپ نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ نے جواب دیا السلام علیکہ ایھا النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام صالحین کی طرف سے جواب دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشہد لا الہ الا اللہ، پھر اللہ کی ندا آئی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس طرح جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو 50 نمازیں تحفے میں عطا کی۔ آپ بہت خوش تھے، خوشی خوشی چھٹے آسمان پر تشریف لائے جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دیدار کے لیے بہت مشتاق رہتے تھے، کلیم اللہ تھے، اللہ کی آواز سن چکے تھے۔ پوچھا کہ اللہ سے کیا راز و نیاز ہوا اور کیا ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا کر آپ کب کروا کے آئیے، آپ کی امت یہ نماز نہیں پڑھ پائے گی۔ اس طرح آپ دوبارہ معراج کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ نے 5 نمازیں کم کر دی، پھر پہنچے، حضرت موسیٰ نے پھر کم کرنے کا کہا۔ اس طرح 9 بار آپ اللہ کے دیدار کے لیے گئے، تو دیدار پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں گئے بلکہ اللہ بار بار دیدار کو بلاتا رہا۔ سبحان اللہ۔ نبی بار جب آپ اترے تو صرف 5 نمازیں رہ گئی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
یہ بھی نمازیں کم کروا کے آئیے، میری امت تو 2 وقت کی نماز نہیں پڑھ پاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، جو مجھ سے محبت کرے گا وہ یہ 50 نمازیں ضرور پڑھے گا، وہ یہ 5 نمازیں ضرور پڑھے گا۔ غیب سے ندا آئی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو امتی یہ 5 نمازیں پڑھیں گے ہم انہیں 50 نمازوں کا ثواب دیں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جو تھے وہ دنیا کی طرف واپس پلٹے۔ معراج کی اصل خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے، اللہ سے ہم کلام کیا تھا۔ آسمانوں سے واپس زمین پر جب تشریف لائے، جب آپ اپنے بستر پر پہنچے، جب بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی۔ وجہ یہ ہے کہ جب کٹ آؤٹ لگا ہوا ہوتا ہے گھر میں اور ہم کٹ آؤٹ نکال دیں تو واشنگ مشین اور گرائنڈر اور مشین سے چلنے والی تمام چیزیں ایک دم رک جاتی ہیں۔ کٹ آؤٹ جیسے لگائیں یا بجلی جیسے آ جائے وہ دوبارہ چیزیں چلنے لگتی ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کٹ آؤٹ نکالتے ہیں یا بجلی جاتی ہے تو سب کچھ رک جاتا ہے۔ اس دنیا میں سے جیسے ہی آپ آسمانوں کی طرف بلند ہوئے، اللہ نے دنیا کو روک دیا، اور نہ جانے کتنے سال، کچھ جو ذکر آتا ہے وہ 50,000 سال کا آتا ہے، کہ جب آپ واپس لوٹے تو آپ کا بستر بھی گرم تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اتنا طویل عرصہ صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو روک دیا تھا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی اور سورج ڈھل گیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی تاکہ آپ نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی کیفیت معلوم کر سکیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ مکہ میں جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی، پھر اس کے بعد عصر کی اور پھر مغرب کی اور پھر عشاء، اور اس طرح سے فجر کی نماز ادا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 5 نمازیں سب کو بتا دی۔ اس کے بعد یہ بات یاد رکھیں کہ معراج کے واقعے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں پر جانا ثابت کرتا ہے کہ آسمان حقیقت میں موجود ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت مکے میں اعلان کیا، آپ کی پھوپھی ام ہانی نے بہت روکا کہ آپ یہ اعلان نہ کیجیے، یہ کافر آپ کے دشمن ہیں، کبھی بھی یقین نہیں کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے باز نہ آئے اور آپ نے اعلان کیا۔ ابو جہل اپنے کچھ لچے رپاڑے جو قسم کے آگے پیچھے خوشامدی لوگوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، اس نے فوراً حضرت ابو بکر کو گھر سے بلوا لیا، کیونکہ حضرت ابو بکر وہ ان ہستیوں میں شامل تھے جو تجارت کے غرض سے سال میں 2 بار بیت المقدس جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی آسمانوں کا تو ذکر ہی نہیں کیا تھا، آپ نے صرف اتنا فرمایا تھا کہ آج میں بیت المقدس جا کر واپس آیا ہوں۔ تو اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ وہ راتوں رات آدھی رات کے بعد بیت المقدس گیا اور آدھی رات کے بعد وہ واپس آ گیا تو تم اسے کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو فراست اور عقل عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا پہلے مجھے بتاؤ یہ کہا کس نے ہے؟ ابو جہل فوراً بول اٹھا اور کوئی نہیں، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ بات، یہ سامنے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظریں نیچے تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا واللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل درست فرمایا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور انہوں نے فوراً فرمایا اے ابو بکر تم صدیق ہو، یعنی سچے ہو۔ ابو سفیان نے دربار حلقل میں واقع معراج بیان کیا۔ خیال تھا کہ یہ سن کر معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھوٹے ہونے کا ثبوت مل جائے گا۔ اس وقت اتفاقاً مسجد اقصیٰ کا لارڈ پادری بھی موجود تھا۔ اس نے ابو سفیان کی تفصیل سن کر کہا رکو، یہ کس رات کی بات ہے؟ رجب کا مہینہ حرمت والے مہینوں میں شامل ہوتا ہے، اور نہ صرف مسلمان بلکہ ہر قوم یہ 4 حرمت والے مہینے جو قرآن کریم میں بھی ذکر ہیں ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے ہیں، اور اسلام سے پہلے باقاعدہ طور پہ اس میں جنگ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو پادری کو بتایا گیا کہ فلاں رات کا ذکر ہے، تو اس نے کہا کہ تمہارے نبی جو ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ پوچھا گیا کیسے؟ کہا اس رات میری ڈیوٹی تھی
اور میں دروازہ بند کرنے مسجد اقصیٰ کا بیت المقدس کا دروازہ بند کرنے گیا، کیونکہ مسجد کا اعلان تو ہوا نہیں تھا۔ بیت المقدس کا جب مین صدر دروازہ میں بند کرنے کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ باوجود کوشش کے بند نہ ہوا۔ خادموں نے بھی پورا زور لگایا، پھر بڑھئی کو بھی بلایا۔ اس نے کہا یوں لگتا ہے کہ اوپر سے عمارت کے دباؤ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، صبح خرابی کا پتہ لگا لیں گے۔ کواڑ کھولے چھوڑ کر ہم اپنے گھروں کو چلے گئے۔ صبح میں آیا تو دروازے کو بالکل ٹھیک پایا۔ مسجد کے قریب میں سوراخ دیکھا جس سے کسی جانور کو باندھنے کا نشان تھا، یہ آج بھی موجود ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ رات دروازے کا کھلا رہنا صرف اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھا جس کی بشارت حضرت یسوع مسیح علیہ السلام نے دی تھی۔ یقیناً انہوں نے یہاں رات نماز پڑھی ہوگی، کیونکہ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں کا مجمع جو تھا وہ جمع ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ رجب کی 27 تاریخ تھی۔ یہاں معراج کا واقعہ مختصر کر کے بیان کیا گیا۔ معراج کی حقیقت تو بہت بڑی ہے۔ ایک سوال جو اس وقت ذہنوں پہ اٹھ رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا ہے کہ 27 معراج کا روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے یہ روزہ رکھا یا نہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ معراج رجب اللہ کا مہینہ، معراج رجب میں ہوئی۔ شعبان رسول اللہ کا مہینہ، 15 شعبان جو ہے وہ جسے ہم شب بارات بھی کہتے ہیں وہ شعبان میں ہوتی ہے، اور رمضان اس میں 5 شب قدریں بھی آتی ہیں، یہ امتیوں کا ہے۔ اب رجب کا مہینہ جو اللہ کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا معمول تھا کہ چاند دیکھتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے، رجب، شعبان، اور پھر کوشش کرتے تھے کہ اسے رمضان سے ملا دیں۔ تو کوئی انہوں نے خاص الگ سے روزہ اس وقت رکھتے جب وہ کوئی روزہ چھوڑتے، انہوں نے تو مسلسل روزے رکھے۔ اور جہاں تک عبادت کا ذکر ہے تو رات تو ہے ہی عبادت کے لیے، نصف شہر کے بعد عبادت اللہ تعالیٰ کی خاص ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ 27 رجب کو جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا تھا تو تمام فرشتوں کو ان کے کام روک دیے تھے کہ سب اپنے کام روک دو، یہاں تک سور پھونکنے والے سے کہا تھا سور کو منہ سے کے پاس سے ہٹا دو، موت کے فرشتے سے کہا تھا کسی روح کو قبض نہ کرنا۔ آج میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ رات نہیں ہے، لیکن خوشی ہے کہ اس رات ہمیں 5 نمازیں فرض ہوئی تھی، جو 5 نمازوں کا تحفہ ملا تھا، جو سورہ بقرہ کا تحفہ ملا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو پہنچایا۔ اپنی عبادت کو خالص کیجیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کیجیے۔ اللہ ہر عبادت قبول و منظور فرمائے گا، اللہ ہر عمل قبول و منظور فرمائے گا۔ برکتوں والی راتیں ہیں، برکتوں والے دن ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والا ہے، اس کے ہر روزے کا ثواب سالوں کے گناہ، مہینوں کے گناہ کو دھو دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں خاص عبادت کرنے کی توفیق دے۔ قرآن کریم میں شب معراج کا ذکر 3 مرتبہ آیا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کو بنی اسرائیل کا پورا کھول کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار 9 بار کیا، کیونکہ بار بار نمازوں کے لیے آپ جاتے رہے۔ اللہ جب چاہے دیدار کر سکتا ہے۔ ایک دن رحمت جوش میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ مانگو، کیا مانگتی ہو؟ حضرت بی بی عائشہ نے اجازت مانگی کہ مجھے میرے والد صاحب کے پاس یعنی حضرت ابوبکر صدیق سے مشورہ کرنے کے لیے جانے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے والد کے پاس گئیں اور فرمایا کہ بابا جان آج رحمت جوش میں ہے، فرماتے ہیں جو مانگوں گی عطا کروں گا، کیا مانگوں؟ ظاہر ہے وہ ہم جیسی خواتین تو تھی نہیں۔ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی پہلے وعدہ کرو، جو وہ بتائیں گے وہ تم مجھے بھی بتاؤ گی۔ کہا وعدہ کرتی ہوں بابا جان، جو بتائیں گے وہ آپ کو بتاؤں گی۔ کہا تو پھر وہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سے معراج کی رات جو شب آپ کے راز و نیاز کی بات ہوئی تھی، کوئی ایک بات وہ مجھے بتا دیجیے۔ واپس آ کے اماں عائشہ صدیقہ نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے، سمجھ گئے یہ یار غار کا مشورہ ہوگا۔ لہٰذا فرمایا سنو عائشہ، جب معراج پہ میں اللہ کے سامنے موجود تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنی قسم کھاتا ہوں، میں اپنی قسم کھاتا ہوں، جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اس کی جنت کی میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔
یہ سن کر اما عائشہ صدیقہ بہت خوش ہو گئی، دوڑتی ہوئی بابا کے پاس گئی اور کہا بابا، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بابا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے کہ جو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے گا اسے جنت عطا ہوگی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا بابا یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی روتا اس لیے نہیں ہوں، روتا اس لیے ہوں کہ جس نے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا اللہ نے اس کی جنت کی ضمانت لے لی، مگر جس نے دل کو توڑا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ویڈیو اور یہ بیان آپ کو پسند آیا ہے تو ضرور کمنٹس میں لکھیے گا اچھائی یا برائی، اور سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔